بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أبي موسى العشري رضي الله عن أم موسى قالت سمعت عليا صلوات الله عليه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أنه يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. حضرت ام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درخت پر چڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ وہاں سے کوئی چیز لے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کی طرف دیکھا تو ان کی پنڈلیوں کے پتلا ہونے پر ہنسنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہنستے کیوں ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ قیامت کے دن میزان عمل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے بہت سے فضائل ہیں. ان صحابہ کرام میں چند صحابہ کرام بڑے ممتاز ہیں، جیسے کہ 4 صحابہ تو وہ ہیں جو کہ خلافت راشدہ میں ہیں، لیکن 4 صحابہ کے بعد چند ایک صحابہ ایسے ہیں جن کا مرتبہ اور مقام بڑا اونچا ہے، اور ان میں سب سے ممتاز ترین صحابہ میں جو نمبر آتا ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ فقاہت کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو فقاہت کے اندر، دین کی فقاہت میں، چنانچہ جو مسلک حنفیہ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ روایات کے اندر اگر ترجیح دیتے ہیں تو سب سے زیادہ سیدنا علی مرتضی اور سیدنا عبداللہ بن مسعود ان کی روایات کو ترجیح دیتے ہیں. قاضی اپنے زمانے میں قاضی غالباً عیاض تھے یا کوئی اور قاضی تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کیا اور مناظرے میں یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ہو، جبکہ میرے پاس حدیث ہے کہ میں رفع الیدین کرتا ہوں. تو انہوں نے وہ حدیث سنائی جو کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے حدیث سنائی جو کہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. تو امام ابو حنیفہ سے وہ قاضی عیاض کہنے لگے کہ تمہارے پاس بھی حدیث ہے اور میرے پاس بھی حدیث ہے، لیکن وجہ ترجیح کیا ہے؟ وجہ ترجیح کا مطلب ہے کہ تم یہ والی حدیث لے رہے اور یہ والی نہیں لے رہے، تو اس کو نہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بہت سی وجوہات بیان فرمائی، اور ان میں ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود کے جو شاگرد تھے وہ سارے کے سارے فقہا تھے. یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی شاگرد گزرے، جیسے اکرمہ ہے، جیسے کہ اسود ہے، یہ اپنے زمانے میں اساتذہ گزرے ہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ جن لوگوں سے احادیث مروی کرتے ہیں وہ اپنے زمانے کے فقہا صحابہ میں سے ہیں، فقہا اصحاب فقہا میں سے ہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ کا خود اپنا حلقہ بھی بہت بڑا تھا. تو امام ابو حنیفہ نے جب وجہ ترجیح بیان فرمائی تو یہ فرمایا
کہ عبداللہ بن عمر جو روایات بیان کرتے تھے ان میں بہت سی ایسی باتیں تھی جن کو صحابہ بھی نہیں مانتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کی روایت اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ابن مسعود کی روایات تقریباً وہ ساری روایات ہیں جن کو سارے صحابہ ہی منع کرتے تھے. حتیٰ کہ حج کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے لوگ اگر مسائل پوچھتے تھے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کو مقرر فرمایا تھا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، اور 4,000 شاگرد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ وہ صحابی ہیں کہ جو شکل و صورت میں انتہائی معمولی تھے، یعنی اتنے چھوٹے قد کے تھے، اتنے چھوٹے قد کے تھے کہ ماں نے اپنا بیٹا کہنا ہی تسلیم نہیں کیا. اتنا ٹھگنا ہے، لوگ مجھے ٹھگنے کی ماں بلانا شروع کر دیں گے. تو اماں نے اپنا نام نہیں دیا، باپ نے اپنا نام نہیں دیا، بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ساری باتیں، یعنی شکل و صورت تو یہ تھی. تو شکل و صورت کی وجہ سے بعض مرتبہ صحابہ کرام کو بھی ہنسی آ جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب الوسادۃ والنعلین حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. صاحب الوسادہ، وسادہ کہتے ہیں تکیہ، یہ سفر میں ہوتے تھے یا حضر میں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک یعنی جوتے مبارک سنبھالنے کے لیے جو صحابی مامور تھے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے. اور اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود سمجھداری اور فقاہت میں اتنے بڑے تھے کہ صحابہ کرام ہر مشورے میں ان کو شامل کرتے تھے. لیکن شکل و صورت ایسی تھی. چنانچہ اس حدیث میں بتائے گا کہ کسی کی شکل و صورت پر، کسی کی ظاہری بہادری پر مت جائیں، بلکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا مذاق اس کے کپڑوں کی وجہ سے اڑایا جاتا ہے، کسی کا مذاق اس کے بالوں کی وجہ سے، اور کسی کا مذاق اس کی غریبی کی وجہ سے اڑایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسا مسئلہ آیا تو یہ بھی آداب معاشرت میں سے ہے، اگر کسی کی ذات کے اوپر ہنسی آ رہی ہے تو اس کو اس کے اوپر ہنسنا نہیں چاہیے. کسی کا چہرہ دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے تو اس کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے. جیسے کہ یہاں پر صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی کہ تم کیا جانتے ہو، یہ سوکی پنڈلی ہے، تم اس کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو اور ہنس رہے ہو. یہ پنڈلی قیامت کے دن میزان عدل میں جب توڑ رکھی جائے گی تو یہ پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی کر دی جائے گی. یعنی انسان کے عمل کا تعلق اس کی شکل سے، صورت سے، لباس سے، اس کے حالات سے، اس کے گھر سے نہیں ہوتا، اس کے اسٹیٹس سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اس کے اعمال سے ہوتا ہے. لہٰذا انسان کی زندگی عمل سے جڑی ہونی چاہیے. میں ظاہری طور پہ انسان برانڈ پہن لے، ظاہری طور پہ جی مجھے برانڈ پسند ہے کہ برانڈ سے پرسنالٹی بنتی ہے. جیسے کہ عام طور پہ لوگوں کا پرسیپشن ہوتا ہے، بندے کا اگر چپل اچھا ہے تو سمجھ لو کہ بندہ خود بھی اچھا ہے، بندے کا اگر قمیض اچھا ہے تو سمجھ لو بندہ خود بھی اچھا ہے. یہ ایک پرسیپشن بنا ہوتا ہے. تو یہ پرسیپشن صحیح نہیں ہے، ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. ہاں بعض مرتبہ تجربات زمانہ ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں تجربے ہوتے ہیں، لیکن کلیتاً اس بات پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور نہ ہی کسی کے پاس اگر شکل و صورت نہیں، جیسے محمود غزنوی یہ ایسا بادشاہ گزرا ہے جو کہ شکل کے حوالے سے انتہائی بدصورت تھے، خوبصورت بالکل بھی نہیں، کسی طرح کی خوبصورتی ان کی شکل میں نہیں تھی، چہرے اور مزاج میں نہیں تھی. لیکن اللہ رب العزت نے ایسا مقام دیا کہ 450 سال کے بعد جب ان کی قبر کھل گئی کسی وجہ سے تو دیکھا کہ محمود غزنوی کا کفن بالکل صحیح سلامت ہے. اور ان کی آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو یعنی لاش بالکل صحیح سلامت، نہ پھولی، نہ پھٹی، نہ گوشت ختم ہوا، بلکہ جیسے دفن کیا تھا ویسے ہی آج بھی سلامت تھی. اور آنکھوں کو جب کھول کے چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس شخص کا انتقال ہوا ہے. جیسے آنکھوں کے اندر نمی باقی ہوتی ہے ایسے ہی آنکھوں میں نمی بھی باقی تھی. حالانکہ ظاہر بات ہے سب کچھ خشک ہو جاتا ہے، خون بھی خشک ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، تو وہ نمی کہاں سے باقی؟ یعنی اللہ نے ایسا نوازا تھا. تو کسی کی شکل و صورت اور اسٹیٹس کو دیکھ کے اس کے بارے میں مکمل طور پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. عام طور پہ انسان ایسا پرسپشن بنا لیتا ہے جو کہ غیر مناسب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.